آج میں ایک ایسے شریر آدمی کی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس نے اپنی زندگی میں بہت سی خواتین کو جوڑ توڑ اور بلیک میل کیا۔ اس کا نام گریگوری راسپوٹین ہے۔ گریگوری راسپوٹین ایک روسی کسان تھا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس صوفیانہ شفا بخش قوتیں ہیں، اور وہ یہاں تک کہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ مسیح کی دوسری آمد ہے۔ اس نے اپنا ایک فرقہ بنایا اور یہاں تک کہ شاہی رومانوف خاندان کے افراد کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ واقعی ایک مقدس آدمی ہے۔ تاہم شاہی عدالت پر اس کے اثر و رسوخ کو بہت سے لوگوں نے ایک خطرے کے طور پر دیکھا، اور بالآخر اسے سازشین کے ایک گروہ نے قتل کر دیا جو اس کے دہشت گردی کے دور کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ راسپوٹین سائبیریا کے گاؤں پوکروسکوئے میں 1869 میں پیدا ہوئے۔ اسے 18 سال کی عمر میں مذہب تبدیل کرنے کا تجربہ ہوا، اور اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو ایک حاجی کے طور پر گھومنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس نے مختلف خانقاہوں اور مقدس مقامات کا دورہ کیا، اور اس نے مختلف فرقوں اور عرفان سے سیکھا۔ اس نے ایک شفا بخش اور ایک نبی کے طور پر شہرت پیدا کی، اور اس نے پیروکار حاصل کیے جنہوں نے اسے ستارے بزرگ کہا۔ اس نے عیسائیت کی ایک بٹی ہوئی شکل پر بھی عمل کیا جس میں جنسی اعضاء اور خود ساختہ نشانات شامل تھے، یہ مانتے ہوئے کہ نجات کے حصول کے لیے گناہ کرنا ضروری ہے۔ 1903 یا 1904 میں راسپوٹین روس کے دارالحکومت سنٹ پیٹرزبرگ پہنچا۔ اس نے کچھ مذہبی اور سماجی رہنماؤں کو اپنے کرشمے اور اپنے مبینہ معجزات سے متاثر کیا۔ اس کا تعارف شاہی خاندان سے 1905 میں ہوا، اور وہ جلد ہی زار نکولس دوم اور اس کی اہلیہ الیگزینڈرا کے قریبی دوست بن گئے۔ زارینہ خاص طور پر راسپوٹین کے لیے وقف تھی کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے الیکسی کے خون کو روک سکتا ہے جو ہیموفیلی میں مبتلا تھا۔ راسپوٹین لڑکے کے علاج کے لیے سموہن، جڑی بوٹیوں کے علاج اور دواؤں کا استعمال کرتا تھا، اور وہ اسے اکثر سیاسی معاملات پر مشورے دیتا تھا۔ شاہی خاندان پر راسپوٹین کا اثر و رسوخ برسوں کے دوران مضبوط ہوا، خاص طور پر 1915 کے بعد جب نکولس پہلی جنگ عظیم میں روسی فوج کی کمان کے لیے چلے گئے۔ اس نے جنگی کوششوں میں بھی مداخلت کی، زار پر زور دیا کہ وہ تباہ کن فیصلے کرے جس کی وجہ سے بہت سی شکستیں اور جانی نقصان ہوا۔ راسپوٹین کی حکومت میں شمولیت نے شرافت، پادریوں، فوج اور عوام میں بڑے پیمانے پر عدم اطمینان پیدا کیا۔ اسے ایک بدعنوان اور بری طاقت کے طور پر دیکھا گیا جو روس کو تباہ کر رہی تھی۔ راسپوٹین کے دشمنوں نے اس کے سکینڈز اور جرائم کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ سزا یا مقدمے سے بچنے میں کامیاب رہا۔ وہ کئی قاتلانہ کوششوں سے بچ گیا، جس میں ایک عورت کی طرف سے چھرا گھونپنا بھی شامل ہے جس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ دجال ہے۔ اس نے شراب نوشی، جوا کھیلنے اور عورتوں کو بہکانے کے شاہانہ طرز زندگی کا بھی لطف اٹھایا جو وہ چاہتا تھا حاصل کرنے کے لیے اکثر بلیک میل یا دھمکیوں کا استعمال کرتا تھا۔ وہ اپنی جنسی بھوک اور ہر عمر اور طبقے کی خواتین کو دلکش بنانے کی صلاحیت کے لیے بدنام تھا۔ راسپوٹین کا زوال 29 دسمبر 1916 کو اس وقت ہوا جب اسے اپنے بہت سے حریفوں میں سے ایک شہزادہ فیلکس یوسوپوف کے محل میں ایک عشائیے میں مدعو کیا گیا۔ یوسوپوف اور اس کے ساتھی سازش کاروں نے راسپوٹین کو سائنائڈ سے بنے کیک اور شراب کے ساتھ زہر دینے کا منصوبہ بنایا، لیکن راسپوٹین اس مہلک خوراک سے متاثر نہیں ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے اسے کئی گولیاں ماریں، لیکن اس نے پھر بھی مرنے سے انکار کیا۔ آخرکار انہوں نے اسے جوڑ دیا، اسے قالین میں لپیٹ دیا اور اسے جمے ہوئے دریائے نیوا میں پھینک دیا۔ اس کی لاش 3 دن بعد ملی، اس کے پھیپھڑوں میں پانی تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ڈوب گیا تھا۔ راسپوٹین کی موت نے رومانوف خاندان کو اس کی قسمت سے نہیں بچایا۔ روس کا انقلاب برپا ہوا۔ نکولس نے 16-17 جولائی 1918 کو تخت سے دستبردار ہو گئے۔ یاکوف یورووسکی کی قیادت میں بالشوک انقلابیوں کے ایک گروپ نے پٹیو ہاؤس میں دھاوا بول دیا اور رومانویوں کو تہا خانے میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ وہاں یورووسکی اور اس کے آدمیوں نے انہیں گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رومانوف کی بیوی اور بچوں کی لاشوں کو ان کے 4 وفادار نوکروں کے ساتھ اس کے بعد قریبی جنگل میں لے جایا گیا، جہاں ان کے کپڑے اور زیورات چھین لیے گئے، تیزاب اور آگ سے مسخہ کر دیے گئے اور بارودی سرنگ میں پھینک دیے گئے۔ باقیات کو بعد میں کسی اور مقام پر منتقل کیا گیا اور ایک قاتلی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ رومانوف کی قسمت کئی دہائیوں تک ایک معمہ بنی رہی کیونکہ سوویت حکام نے قتل عام میں ان کے ملوث ہونے کی تردید کی یا چھپایا۔ یہ 1991 تک نہیں تھا کہ متاثرین میں سے 9 کی باقیات ڈی نیشنل اسمبلی ٹیسٹنگ کے ذریعے دریافت اور شناخت کی گئیں۔
2007 میں 2 اور متاثرین الیکسی اور ماریا کی باقیات ملی تھیں۔ راسپوٹین کی میراث متنازعہ اور پراسرار ہے۔ کچھ اسے ایک مقدس شفا دینے والے اور شہید کے طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ دوسرے اسے شیطانی دھوکہ باز اور ایک ولن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کی زندگی اور موت نے بہت سی کتابوں، فلموں، گانوں اور افسانوں کو متاثر کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تاریخی واقعات کا یہ باب پسند آیا ہوگا۔ مزید معلومات اور حقیقی تاریخی واقعات اور ناولوں کی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین اور اللہ حافظ۔